السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر تو اچھے شروع کرنے۔ جی شروع کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال فلم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء
يشاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان مما ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي أتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في
في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء والذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. إن الذين كفروا لا تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورزوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لا تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم
وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وزعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما حس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال
الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في
السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لا تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سواج ہو گیا آپ کا؟ آرام سے. ماشاء اللہ آج تو ہو گیا ویلکم. الحمد للہ. چلیں ماشاء اللہ میں تو آ گئی ہوں. فریحہ آئی ہے؟ فریحہ نے جوائن کیے ہیں؟ نظر تو نہیں آ رہی سمیہ راہیل. اچھا میں نا پھر اسے کال کرتی ہوں. اگر اس کو کوئی کال کر لے میں اتنی دیر میں آپ کو نا تیسرے پارے کا تھوڑا سا خلاصہ بتا دیتی ہوں. اس نے مجھ سے تو بہت اصرار کر کے یہ تیسرا پارا لیا ہے. انشاءاللہ آ جائے گی. وہ تیاری بھی کر رہی تھی تو یہ نہ ہو کہ وہ انٹر نہ ہو رہی ہو. میرے پاس ہاں ذرا کال کر لیں. ہاں میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا یہ بتا دیتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تیسرا پارا اس سے شروع ہو رہا ہے کہ جو بعض رسول ہیں ان میں سے بعض کو بعض کے اوپر فضیلت حاصل ہے. اور جیسے حضرت آدم علیہ السلام کا لقب تھا آدم صفی اللہ، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب تھا کلیم اللہ، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب تھا روح اللہ، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ کا لقب دیا. تو کہا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ یہ کچھ رسول جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے، ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت یعنی ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مرتبے عطا کیے، اور ان میں سے کوئی کسی اور حیثیت سے بلند مقام پہ آیا، اور کوئی اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے باتیں اس نے کی. تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. یہ ایک چھوٹا سا جو ٹکڑا ہے اس کو ذرا انڈر لائن کریں، اور یہ بہت ہی خوبصورت دعا ہے. اپنے بچوں کو بھی اور خود بھی جب بھی آپ کوئی فکری کام کرتے ہیں، غور و فکر جس میں اور دماغی کام کرتے ہیں، تو اپنے لیے یہ دعا مانگا کریں اللہم ایدنی بروح القدس. اور بچوں کے ایگزامز کے لیے بہت ہی مجرب دعا ہے اور اللہ بہت ضرور مدد کرتا ہے. پھر فوراً ہی آیت الکرسی ہے جس کو نا آیت العز بھی کہا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یعنی اس کا نام کرسی کا مطلب بالعموم حکومت اقتدار کے لیے نا استعارے کے طور پر بولا جاتا ہے. اور اردو زبان میں بھی اکثر کرسی کا لفظ بول کر حاکمانہ اختیارات مراد لیے جاتے ہیں. تو یہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ایسی مکمل معرفت بخشی گئی ہے جس کی نظیر کہیں نہیں ملتی. اسی بنا پر حدیث میں اس کو قرآن کی سب سے افضل آیت جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے. اس مقام پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کا ذکر کس مناسبت سے آیا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے نا پچھلے جو رکوع یعنی اس میں جو بیان ہو رہے ہیں وہ یہ کہ مسلمانوں کو اپنے دین کے قیام کی راہ میں جان سے بھی اور مال سے بھی جہاد کرنے پر اکسایا گیا،
اور ان کمزوریوں سے بچنے کی تلقین کی گئی جن میں بنی اسرائیل مبتلا ہو گئے تھے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے منصب امامت لے کر اور مسلمانوں کو عطا کیا کہ فتح و کامیابی کا مدار تعداد اور ساز و سامان کی کثرت پر نہیں ہے، بلکہ ایمان، صبر و ضبط اور پختگی عزم پر ہے۔ پھر جنگ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جو حکمت وابستہ ہے اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ دنیا کا انتظام برقرار رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیشہ انسانوں کے گروہ کو دوسرے گروہ سے کے ذریعے سے دفع کرتا رہتا ہے، ورنہ ایک ہی گروہ کو غلب و اقتدار کا دائمی پٹا مل جاتا تو دوسروں کے لیے جینا دشوار ہو جاتا۔ پھر اس شبے کو دفع کیا گیا ہے کہ جو ناواقف لوگوں کے دلوں میں اکثر کھٹکتا ہے کہ اگر اللہ نے اپنے پیغمبر اختلافات کو مٹانے اور نزاعات کا سدباب کرنے کے لیے بھیجے تھے اور ان کی آمد کے باوجود نہ اختلافات مٹے، یعنی جو تنازع تھے وہ ختم ہوئے، تو نعوذ باللہ کیا اللہ تعالیٰ ایسا بے بس تھا کہ اس نے ان خرابیوں کو دور کرنا چاہا اور نہ کر سکا؟ آج کل ہمیں نا فلسطین کے واقعات دیکھ کر تو یہ بڑا کبھی کبھی نا دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کیا مصلحت ہوگی، اور کیوں یعنی معصوم بچے اور بے بس انسان، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ڈھیل کیوں اتنی زیادہ دی ہوئی ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آیت الکرسی میں یہ ساری چیزیں بتائیں کہ اختلافات کو بجبر روکنا اور نوع انسانی کو ایک خاص راستے پر بزور چلانا اللہ کی مشیت ہی نہیں ہے، ورنہ انسان کی کیا مجال تھی کہ اس کی مشیت کے خلاف چلتا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے کہ مسالک اور نظریات اور عقائد مختلف ہی کیوں نہ ہو، اور انسانوں کی غلط فہمیوں سے اس حقیقت میں ذرہ برابر کوئی فرق نہیں آتا۔ اللہ کا مطلب یہی ہے کہ وہ با اختیار ہے اور جب چاہے گا تو وہ کن کہہ دے گا اور فیکون ہو جائے گا۔ بس اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی تمام کبریائی بتائی ہے، تمام اپنی جو حکمتیں ہیں وہ اس میں بتائی ہیں، اور یہ بتائے کہ ہمیں ایک دفعہ ہمارے استاد محترم نے یہ آیت الکرسی پڑھائی نا، تو مجھے ابھی تک اس کی جو ترتیب ہے نا وہ بہت زیادہ اچھی لگتی ہے کہ اس کا جو پہلا ٹکڑے اللہ لا الہ الا ہوا، کہ اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اور قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں جو مولانا محترم نے ہمیں سمجھائی ہیں اس میں الہ کا مطلب ہے حاجتیں پوری کرنے والا، اور مصائب میں پناہ دینے والا، اور یعنی اس کی جو کار فرمائی ہے وہ سربستہ راز ہے، اور وہ بالکل ہی بالا تر ذات ہے، لوگ اس کی طرف مشتاق ہو کے یعنی آگے بڑھتے ہیں اور وہ سب کچھ کر جانے والا ہے۔ تو اللہ لا الہ الا ہوا اور لا الہ الا اللہ، یعنی یہ جو کلمہ ہے ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تیرے سوا میرا کوئی بھی نہیں ہے، اور یہ کلمہ انسان کو اتنا بوسٹ اپ کر دیتا ہے کہ نہ اس کو پھر کوئی لالچ اللہ کے راستے سے ہٹا سکتی ہے اور نہ کوئی خوف اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹا سکتا ہے۔ خوف اور لالچ سے بے نیاز ہو کر انسان اپنے رب کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ یہ کلمہ بنیادی طور پر انسان کو اپنے رب کے ساتھ ایسا مضبوط یعنی ایک بانڈ ہے کہ وہ ٹوٹتے پھر نہیں ٹوٹتا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اور یہ جو پھر اب آگے آپ اس ٹکڑے کے بعد دیکھیں کہ الحی القیوم، یہ والا ٹکڑا، اور آخری جو ٹکڑا ہے وہ العلی العظیم۔ حی القیوم کا لفظ آیا ہے اور پھر علی العظیم کا لفظ آیا ہے، اور پھر لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، کہ وہ نہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگ لگتی ہے، اور یہ آخری سے پھر یہ سیکنڈ لاسٹ ولا یعود حفظہما، کہ وہ ان کی نگہبانی اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں ہے۔ پھر لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، ادھر سے یہ ٹکڑا، اور یہاں پر وسع کرسیہ السماوات والارض، یہ ٹکڑا بالکل آئیڈینٹیکل ہیں۔ پھر من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اور ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، بالکل آئیڈینٹیکل آیات ہیں، یعنی آیت کے ٹکڑے ہیں۔ اور پھر بیچ میں یہ ٹکڑا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کہ وہ سب کچھ جانتا ہے جو اس سے پہلے اور جو اس کے آخر اس کے بعد میں ہے۔ تو یہ بہت ہی اس کی ترتیب میں بھی ایک بے مثال
تنظیم ہے، اور بار بار اللہ تعالیٰ ایک ہی پوائنٹ کو بار بار ہمارے ذہنوں میں راسخ کر رہا ہے کہ اللہ مالک کائنات ہے، اور وہ اختیار کل اپنے پاس اس نے رکھا ہوا ہے، اور وہ تھکتا نہیں ہے، اس کو کوئی بھی چیز اس کو ان آسمان اور زمین کے درمیان کی جو کائنات ہے اور اس کے اندر جو بندے ہیں وہ سب اس کے اختیار میں، وہ بس جب چاہے گا تو ان کی حفاظت کرے گا، اور جب چاہے گا اپنے پاس بلا لے گا، اور ہم اس کی حکمتوں کو اور اس کو ہمارے چھوٹے سے دماغوں میں وہ ساری چیزیں نہیں آتی، بس وہی ایک بزرگ و برتر ذات ہے۔ دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، اور صحیح بات غلط خیالات سے الگ چھانٹ کر رکھ دی گئی ہے۔ اب جو کوئی طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آیا، طاغوت کیا چیز ہے؟ ہر وہ شخص اور ہر وہ ادارہ اور ہر وہ حکومت اور ہر وہ تنظیم جو کہ اللہ کے مقابلے میں اپنا اختیار چلائے، وہ اور جو اپنی جائز حد سے تجاوز کرے، طغا سے نکلے، طغا سرکشی کو کہتے ہیں۔ تو جو بھی اللہ اپنی حدود سے باہر آ کر سرکشی اختیار کرتے وہ طاغوت کہلاتا ہے۔ فریحہ نہیں آئی؟ فریحہ سے کسی نے پوچھا ہے؟ جی السلام علیکم جی سمیہ آپا، میں ہوں، میں نے آپ کو بتایا تھا سوری کہ میرا شو ہے 10 to 11، ابھی میں نے ریپ اپ کیا ہے، جسٹ جوائنڈ ان۔ اچھا بس ٹھیک ہے، سوری تو بس میں تو تمہارے انتظار میں تھی، میں نے بس یہ آیت الکرسی کا ایک وہ تھوڑا سا وہ بتا دیا، اب آپ شروع کر بہت لیں، اچھا، اوور ٹو یو۔ جی نہیں پلیز فنش کریں، یہ آپ بہت اچھا بتا رہے ہیں، یہ کرسی میں نے کا پھر فنش کر لیے، بس یہ جو آیات ہے نا، آیت الکرسی آیت العز بھی کہلاتی ہے، بڑی عزت والی آیت، اور اس میں یعنی جو یہ اس کے بعد کی جو 2 آیات ہیں، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں، وہ ان کو نا اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کے آتا ہے، اور جو اس کا انکار کرتے ہیں تو وہ طاغوت کے یعنی وہ سرکش ہو گئے ہیں، وہ اپنی حد سے اور اپنی باؤنڈریز وہ لوگ کراس کر گئے ہیں، تو وہ طاغوت کے ساتھی ہیں، اور وہ ان کو روشنیوں سے اندھیرے کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ وہ جو بھی انکار کرتے ہیں، اولئک اصحاب النار، یہی لوگ آگ والے ہیں اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ بس آگ کے عذاب سے بھی بچائے، اور کہتے ہیں نا کہ یہ جو خالدون کا لفظ ہے نا، یہ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور یہی چیز جو ہے یہ دوزخ کی سب سے بڑی سزا ہے، کہ اس میں نا پھر اختتام نہیں ہوگا، بس ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اگر نعمتوں بھری ہے تو بھی وہ اس میں کوئی اختتام نہیں ہے، اور اگر سزا کی طرف آگے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے اور اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔ ٹھیک ہے فریہ، اب انشاءاللہ آپ تیسرا پارہ آپ وہ کر دیں۔ بہت شکریہ سمیہ آپا، اینڈ تھینک یو فار ایکسپلینیشن، اینڈ آئی ایم سوری کیونکہ میرے وہ آج تھا پروگرام لائیو تو جسٹ فنشڈ اٹ اپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی، ربی زدنی علما۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے اس کو، بڑے عرصے کے بعد دوبارہ سے ہم یہ کر رہے ہیں ایک کوشش۔ تیسرا پارہ ہے، اور تیسرے پارہ میں جو ایک بہت ہی اہمیت نظر آ رہی ہے کہ 2 ایسی صورتیں جو جان اور روح ہیں قرآن پاک کی، بہت ہی اہمیت رکھتی ہیں ہر حوالے سے، وہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کا امتزاج ہے اس میں، یعنی جو لاسٹ پارٹ ہے سورہ بقرہ کا، ہم جاتے ہیں سورہ بقرہ ایک بہت لمبی سورہ ہے جو کہ پہلے پارے، دوسرے پارے میں اور پھر تیسرے پارے میں اس کی 33 ورسز ہیں، جبکہ سورہ آل عمران اگین ویری ویری امپورٹنٹ سورہ، جس میں احکامات کے حوالے سے، پرانی اہل کتاب کے حوالے سے اور بہت سارے معاملات کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ انفارمیشن ہے، اس کی 92 ورسز اس کے اندر آتی ہیں۔ سو ایک بہت اہم صورت ختم ہو رہی ہے تو دوسری ایک بڑی اہم صورت شروع ہو رہی ہے۔ سو ایک بہت ہی کہہ سکتے ہیں کہ بیوٹیفل مرجنس ہے، یا ایک بیوٹیفل کلمنیشن ہے، 2 مرجنگ ریورز کی لینڈسکیپ کی ہم بات کیا کرتے ہیں لٹریچر میں، اور مجھے یاد ہے جب میں چھوٹی تھی تو مجھے ابو ہم یہاں پہ بہت ڈرائیو کرنے لاتے تھے ایک جگہ پر جہاں پر کنڈ اس جگہ کا نام تھا، جب ہم چھوٹے تھے پشاور میں رہتے تھے تو وہاں پہ 2 دریا ملا کرتے تھے، اور وہ اتنے خوبصورت لگتے تھے ملتے ہوئے، ان کی کلرز بھی الگ الگ، ایک کا گرین ہوتا تھا، ایک کا بلو ہوتا تھا،
and at the point where they would merge, it looked absolutely beautiful. تو مجھے وہی یاد آ رہا تھا کہ سریہ جو میرا گاؤں ہے یہ، آپ کا میری گاؤں ادھر امی ہی کا ہے. اتنا گاؤں ہے. خوبصورت آپ کا ہی گاؤں ہو سکتا ہے, اتنی خوبصورت شخصیت کا ہی ہو سکتا ہے. بہت شکریہ. دیکھیں بچپن سے کنیکٹڈ ہے ہم سب یہاں پر. سو مجھے یہ پڑھ کے وہ ایک دم یاد آئی وہ جو ڈرائیو ہوتی تھی ہماری بچپن کی, کہ اتنے خوبصورت امتزاج ہے, اور ایک بہت اہم لیسن سے ہم ایک اور اہم لیسن کی طرف چلتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور جو اہمیت ہے وہ ہمیں جتنی دفعہ پڑھیں سورہ بقرہ کو تو یا سورہ آل عمران کو, آپ کو اس کی اہمیت مزید نظر آتی ہے. ابھی جو بہت بڑی آیت جو کہتے ہیں کہ سرتاج ہے آیتوں کی, آیت الکرسی, وہ بھی سمیہ آپا نے ہمیں ڈیٹیل میں بتا دی ہے جو کہ اسی کے اندر ہے. دین سورہ بقرہ کی لاسٹ 2 آیتس جو کہ many people believe were given as a gift to Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وہ بھی اس کے اندر موجود ہے. اور بہت ساری دعائیں بھی ہمیں نظر آئیں گی. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں سمیہ آپا نے جب کرائی تھی تفسیر, وہ انڈر لائن بھی کروائی ہوئی ہے. سو آئی ٹرائی ٹو ریکلیکٹ جو مجھے یاد ہیں اور جو سمیہ آپا پھر اس میں ایڈ کر دیں گی. سو سورہ بقرہ کی کلمنیشن ہے اس پارے کے اندر, اور جو سورہ آل عمران کی آغاز ہے. کچھ اشیاء کچھ میسیجز ہیں اس کے جو کمپائل ہم کر لیتے ہیں, پھر اس میں سے قرآن میں سے بھی پڑھیں گے آیتوں کو. کچھ انبیاء پر فضیلت دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بات کلیئرٹی کے ساتھ بتائی ہے. وہ کیا فضیلت ہے؟ مثلاً کسی سے ڈائریکٹ بات چیت ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک میراکولس برتھ تھی جو اس زمانے میں تو بالکل ہی انیکسپلیکیبل تھی, آج کے زمانے میں بھی انیکسپلیکیبل ہی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پوری قوم میں سے چوز کیا گیا, فادر آف پروفٹ ہوڈ ان کو ہم کہہ سکتے ہیں. آج جتنے مین ابراہمک ریلیجنز ہیں اس میں وہ سب ان کو فادر آف پروفٹ ہوڈ مانتے ہیں. سو مختلف قسم کی فضیلت ہمیں مختلف پروفٹس کو نظر آتی ہے. سو اس طریقے سے مختلف انبیاء کو ایک دوسرے پر فضیلت دی گئی ہے. قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے, مطلب ایٹریبیوٹس کے ساتھ. اللہ تعالیٰ یہ بیان کرتے ہیں کہ زمانے کے حساب سے اس حوالے سے ہم نے ان کو مختلف ایٹریبیوٹس دیے ہیں, لیکن وہ بھی ایک ڈسٹنکشن بھی ڈالتے ہیں کہ جو خاص طور پہ اس میں ذکر ہے بنی اسرائیل کا, کہ وہ جس طریقے سے کچھ کو بہت زیادہ اعلیٰ عرفہ سمجھنا اور کچھ کو بالکل ڈینائی کرنا, دس از ناٹ واٹ مسلمس ڈو. ہم سب کی بہت زیادہ عزت کرتے ہیں, ہم سب میں بلیو کرتے ہیں, یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم پروفٹس میں تمام کی تمام انبیاء میں بلیو کریں, ان کی ٹیچنگز میں بلیو کریں, اور ہم یہ بلیو کریں کہ یہ تمام ٹیچنگز ایک ہی اللہ کی طرف سے آ رہی ہیں. مگر ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ انفارمیشن دی گئی ہے کہ ان پروفٹس میں سے کچھ کو کچھ پر فضیلت حاصل ہے. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان کو تمام نبیوں پر فضیلت دی گئی ہے. سو یہ اس میں ذکر نہیں ہے لیکن مختلف پروفٹس کا ذکر ہے. سو آئی جسٹ مینشن دیٹ. پھر مختلف ایٹریبیوٹس کے بارے میں بھی بات کی گئی ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک تعارف ہے, جسے سمیہ اب ہمیں بار بار کہتی ہیں کہ تعارف کرایا جاتا ہے. اس کے اندر مجھے لگتا ہے آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کی ایٹریبیوٹس کا ایک بیوٹیفل تعارف کرایا گیا ہے, مطلب مائکرو کازم سے لے کے میکرو کازم تک, چھوٹے سی ایک اینٹی سے لے کر بڑی احاطے تک بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اصل میں who is your اللہ, who is الہ, جو ہم اکثر ڈسکس کرتے ہیں. اور پھر یہ بھی سمجھیے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کو گراسپ کرنے کی اور اس یونیورس کو سمجھنے کے لیے کوشش کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو سمجھنے کے لیے اس یونیورس کو سمجھنا ضروری ہے, کیونکہ یونیورس کریشن ہے اللہ تعالیٰ کی, ہم کریشن ہے اللہ تعالیٰ کی. سو کریشن ریفلیکٹس آن دا کریٹر, لیکن کریٹر اس قدر ہائی ایٹریبیوٹس ہیں, اس قدر میجسٹک ایٹریبیوٹس ہیں, سو مے بی برین سیلز اس کو انکمپس ہی نہیں کر سکتے, اس کو گراسپ ہی نہیں کر سکتے. تو اسی حساب سے جتنی ہماری گراسپ ہے, جتنا ہمارا دماغ ہے, ہم ایک کوشش کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ایٹریبیوٹس کو سمجھنے کی. اور آیت الکرسی میں ہمیں یہی نظر آیا ہے کہ اللہ از آل نوئنگ, اللہ از آل میگنیفیسنٹ, ہی از کنگ آف آل کنگز. کرسی کا ذکر ہے. کبھی جو ایٹریبیوٹ ہیومن ایٹریبیوٹ ہم اپنے دماغ سے سوچتے ہیں, مثلا نیند آ جاتی ہے, ہمیں اونگ آ جاتی ہے, ہم تھک جاتے ہیں, وہ کوئی بھی ایٹریبیوٹ اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں ہے. سو وہ واضح ڈسٹنکشن ہے کہ جو اینٹی ہے that is Allah, that is running this universe, it is nothing like us. وہ ہماری ایٹریبیوٹس جو ہیں وہ ہماری ایک
محدود سی دنیا کی ایٹریبیوٹس ہیں، ہم انہی کے اوپر اتراتے پھرتے ہیں، لیکن جو ہمارا کریٹر ہے وہ اس سے بہت بڑا، بہت بلند، بہت پاکیزہ، بہت آگے ہے. سو یہ انڈرسٹینڈنگ بہت ضروری ہے، اینڈ آئی تھنک آیت الکرسی آپ کو یہ انڈرسٹینڈنگ بڑے خوبصورت طریقے سے دیتی ہے. پھر اس میں آگے جا کے جو ہم پڑھیں گے وہ یہ ذکر ہے کہ خرچ کرنے کا بڑا ڈیٹیل طریقے سے بتایا گیا ہے. اینڈ آئی تھنک اٹس سو امپورٹنٹ اسپیشلی رمضان کے مہینے میں، کیونکہ ہم سبھی اپنی میرے خیال سے زکوٰۃ وغیرہ کی کیلکولیشن کرے ہیں، تو اتنی خوبصورتی سے انکمپس کر دیا گیا ہے کہ خرچ کرو اس سے پہلے کہ مہلت ختم ہو جائے. پھر آیت الکرسی کا بھی اس میں ذکر ہے. پھر اللہ پر ایمان ایک مضبوط سہارا ہے، یہ بھی اس میں ہمیں بتایا گیا ہے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا قصہ ہے، دیگر واقعات ہیں. پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی مثال بھی دی گئی ہے کہ کس طریقے سے آپ نے اس کو ایٹریبیوٹ کرنا ہے، اور سود کے ساتھ ایک ایکویشن بنائی گئی ہے کہ سود میں بظاہر لگتا ہے آپ کو کہ آپ کا پیسہ زیادہ ہو رہا ہے، اور خرچ کرنے میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا پیسہ گھٹ رہا ہے. یہ میرے خیال سے ہم نے ایک دفعہ پہلے بھی ڈسکس کیا تھا، انورسلی پروپورشنل جو ایک میتھ کا قانون ہے، لیکن حقیقت میں اس کے الٹ ہو رہا ہوتا ہے. جو ہم صدقہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں وہ کم نہیں رہا ہوتا، وہ بڑھ رہا ہوتا ہے، وہ ہمارے فائدے کے لیے ہوتا ہے. اور سود جو ایکچولی بڑھ رہا ہوتا ہے وہ صرف نقصان ہے. اور بڑی جو میں ہمیشہ کہتی ہوں خطرناک آیات ہیں سود کے بارے میں، اس کے بعد انسان سوچ بھی نہیں سکتا. اللہ ہم سب کو بچائے اس طرف جانے سے. وہ آپ کی ساری جو کلیئرٹی آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کلیئرلی بتا دیتا ہے کہ سود کو وہ سمجھتا ہے کہ اللہ اور رسول سے جنگ سمجھتے ہیں اس کو. A lot of emphasis ہے اس کے اندر spending کے اوپر اور how to spend. Again رمضان کے مہینے میں بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ بار بار اللہ تعالیٰ ہمیں یہی سمجھاتے ہیں کہ خرچ کرو. اور وجہ کیا ہے اس کی، مطلب لیٹس تھنک کیوں اللہ تعالیٰ بار بار یہ بات ہمیں یاد دہانی کراتے ہیں. اس کی بڑی کلیئر وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جانتے ہیں، ہی از اے کریٹر، انہوں نے ہمیں بنایا ہے، اور انہیں پتہ ہے کہ انسان کے لیے سب سے مشکل کام جو ہے وہ پرس کھول کر پیسہ نکالنا ہے. اپنی ماں سے جو محبت ہے وہ ایک انیٹ نیچر کے اندر ڈلی ہوئی ہے انسان کے اندر. سو پتہ یہ چلتا ہے کہ کتنا انسان دنیا میں گم ہوا ہوا ہے اسی بات سے کہ وہ پیسے کو کتنا امپورٹنٹ سمجھتا ہے. اور اب تو آج کل کی دنیا میں تو ہم جہاں پر موجود ہیں everything is about money, everything is about commercialism. اس کی گاڑی کی کیا ورتھ ہے، اس کی بینک بیلنس کی کیا ورتھ ہے، اس کی کاسمیٹکس کہاں سے لیتی ہے، وہ کون سی کمپنی کی لیتی ہے، وہ کہاں کی چیز پہنتی ہے، پرفیوم کہاں کا لگاتے ہیں. یو گیج کیسے پرفیوم اچھا ہے، جو جتنا مہنگا ہے وہ پرفیوم بہتر ہے، وہ نہیں جس کی خوشبو اچھی ہے. وہ چیز بہتر ہے جو جتنی زیادہ آپ فرسٹ کلاس میں بیٹھے ہیں. سے ایوری تھنگ از ڈیپینڈنٹ اپون منی. سو اسی لیے جو مال کی ورتھ ہے اس کی حقیقت بتائی ہے اللہ تعالیٰ نے. اور جو جج کرنے کا طریقہ ہے اپنے دل کو، وہ یہی ہے کہ آپ کے دل میں کتنی اپنے مال کی محبت ہے. جتنی مال کی محبت ہے اٹ مینس اتنی ہے آپ کے اندر دنیا کی محبت ہے. روزے کا مطلب آپ یہ دیکھیں کہ جو نارملی اللہ تعالیٰ نے مختلف کفارے رکھے ہیں، مثلا روزے کا، غلط قسم کھا لینے کا، حج اور عمرے میں جیسے دم دیتے ہیں، کوئی اور غلطی ہو جائے، ان تمام چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے مال نکالنا یعنی ایک فائن رکھا کہ یو ول بی فائنڈ. سو اس سے نظر آتا ہے کہ مال کی امپورٹنس کتنی زیادہ ہے. ٹو پارٹ ود یور منی، اپنے پیسے سے الگ ہو جانا کتنا بہتر ہے انسان کے لیے. اور تجربے سے آپ کو یہ سمجھ آتی ہے کہ آپ کو کس طریقے سے پروٹیکٹ کرتا ہے صدقہ. اگین اس میں یہ بھی ضرور دیا گیا ہے کہ آپ لوگوں کو ڈھونڈیں، کس قسم کے لوگوں کو آپ پیسے دیں، خاص طور پہ جو سفید پوش طبقہ ہے جو خود آ کے آپ سے نہیں مانگے گا، خود صدا نہیں لگائے گا، ان کو آئیڈینٹیفائی کریں. اینڈ آئی تھنک یہ آج کل کے زمانے میں بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو وائٹ کالرڈ لوگ ہیں وہ اتنے ہی زیادہ پسے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اتنے ہی زیادہ شرم میں ہوتے ہیں. تو یہ دس از آور جاب کہ ہم ان کو ڈھونڈیں اور ہم ان کو آئیڈینٹیفائی کریں. اینڈ یو شوڈ ٹرائی ٹو ہیلپ دیم ان اے وے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم بتا کے کریں، ان کو چھپ کر، تاکہ ان کے جذبات مجبور نہ ہوں، ان کی انا کو ٹھیس نہ لگے، جیسے ہیلپ کر سکتے ہیں کریں. اور یہ کانسیپٹ تھوڑا سا ڈائگریس ہو جائے گا، لیکن میں نے اشفاق احمد کی ایک کتاب ہے زاویہ، اس میں بڑا وہ خوبصورتی سے سمجھاتے ہیں کہ کس طریقے سے ایکچولی آپ کو جو ہے کتنا کرنا چاہیے، کس طریقے سے صدقہ خیرات کرنا چاہیے. اور جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ان کا انہوں نے ورڈ یوز کیا ہے دتے
وچوں دتا, دتے وچوں دتا, لائک پنجابی کا ورڈ ہے کہ بتاتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا ایک دن اور ابن انشا وہاں پر موجود تھے, اور ایک لڑکی آئی اور اس نے کہا کہ میری فیس میں سے 300 روپے کم ہے. 300 روپے اس بڑے امپورٹنٹ تھے, زیادہ تھے. تو انہوں نے اپنی کھولی ڈرار اور اس میں انہوں نے کہا کہ میرے پاس 300 تو نہیں ہے, 270 روپے ہیں, کام چل جائے گا؟ اس نے کہا جی میرا کام چل جائے گا, 30 روپے میں کہیں اور سے لے لوں گی. تو اس کو دے دیے. تو اشفاق احمد لکھتے ہیں کہ میں نے بڑا مذاق اڑایا کہ تم اچھا لڑکی تھی اس لیے دے دیا, کیا وجہ تھی؟ تو انہوں نے کہا نہیں, میں نے تو, میرے کون سے اپنے ہیں, مجھے تو آج پھر پتہ نہیں کہاں سے یہ پیسے آئے تھے, تو شاید اس لڑکی کی, اس بچی کی قسمت کے آئے تھے. سو میں نے تو دتے وچوں دیتا ہے, میرا کون سا اپنا پیسہ ہے, مجھے بھی تو اللہ نے ہی دیا ہے. یہ اتنا ڈیپ کانسیپٹ ہے اگر ہمیں سمجھ آ جائے. اینڈ ہی گوز آن ٹو ایکسپلین کہ آپ کو جو پیسہ اللہ ایکسٹرا دیتا ہے وہ ایکچولی آپ کا پیسہ ہوتا ہی نہیں ہے, وہ ہوتا ہی ان لوگوں کے لیے ہے. مثلاً بہت سے لوگ ہیں جو ڈسیبلڈ ہیں, بہت سے لوگ ہیں جو باہر جا کے ویسے نوکری نہیں کر سکتے. مثلاً مجھے بہت اللہ تعالیٰ نے سپورٹ دیا اپنی فیملی کی کہ میں باہر جا کے نوکری کر سکتی ہوں, بٹ ہماری بہت سی بہنیں ہیں جو یہ نہیں, ان کو ہاؤس ہولڈ سپورٹ موجود, ان کو بہت معیوب سمجھا جائے گا اگر وہ جائیں گی. سو اس طرح سے مختلف آپ آس پاس دیکھیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دیکھنے میں ہٹے کٹے ہوتے ہیں, بٹ دے ہیو, اب تو ہمیں پتہ چل گیا ہے کیونکہ ADHD یا کوئی اور اس قسم کی اب نارملٹی, they cannot actually work, they actually cannot make money. So identify کریں ان لوگوں کو جو مستحق ہیں, جو حقدار ہیں, اور کوشش کریں کہ اپنے مال میں سے ان کے لیے جگہ بنائیں, خاص طور پہ رمضان کا مہینہ ہے. پھر دوسرے ربع میں سود کی مذمت ہے, اور یہ ہے کہا گیا ہے کہ جو سود لیتا ہے وہ اعلان جنگ کرتا ہے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. قرض کے لین دین کے موقع پر لکھ لیا کرو, یہ بھی بتایا گیا ہے, اور گواہ بنا لیا کرو. بیوٹیفل, میں کہتی ہوں کانٹریکچوئل ٹرانزیکشن کی ایک خوبصورت مثال 1400 سال پہلے ہمیں دے دی گئی ہے تاکہ آپ کو کوئی پرابلم ہی نہ ہو. آج کل ہر چیز میں ہم دیکھتے ہیں ٹرانزیکشن ریٹن ہے, اس کے اوپر بات ہے, لیکن اس زمانے میں بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ قرض کے لین دین کے موقع پر, ایک تو سود کی مذمت کی گئی ہے کہ وہ تو بند ہی کر دیا گیا, مذمت نہیں کی گئی, بند, اٹس ناٹ الاؤڈ. اس کے بعد یہ کہ آپ جب لین دین تو کر سکتے ہیں نا, لین دین کرنا ہے, قرض لیا ہے یا دیا ہے, اس موقع پر اس کو لکھیں اور اس کو باقاعدہ کانٹریکٹ بنائیں. پھر اس میں غزوہ بدر کا بھی ذکر ہے جس میں خاص طور پہ یہ بتایا گیا ہے کہ کیسے ایک چھوٹے نمبر کو بڑے نمبر کے اوپر فتح ہو گئی, اس کا ذکر ہے. پھر یہ کہ اس میں ذکر آتا ہے ڈیٹیل میں مرغوبات نفس اور دنیا کی چند روزہ زندگی. اگین ابھی ہم نے مال کی بات کی, بٹ مینی پیپل ہیو ڈفرنٹ انٹرسٹ, ضروری نہیں ہے اٹس آل منی اورینٹیڈ. اور مختلف ایج میں مجھے لگتا ہے ہمارے انٹرسٹ فرق ہوں گے. ینگ ایج میں آپ کو میوزک پسند ہے, گیجٹس پسند ہے, ہینگنگ آؤٹ وتھ فرینڈس پسند ہے, پارٹی پسند ہے. ایج زیادہ ہوتی ہے تو آپ کو مے بی جیولری پسند آنا شروع ہو جاتی ہے. کوئی اس طرح کے انسان کے ساتھ چیزیں لگی ہی رہتی ہیں جو کہ مرغوبات نفس ہیں, جو دنیا کی نمائش ہے. ایکچولی ان کی ورڈ کچھ نہیں ہے, بٹ فار دس ورلڈ دے بیکم ویری امپورٹنٹ. سو ایک جو بار بار اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ دنیا اتنا بڑا دھوکہ ہے, وہ دھوکہ یہی ہے کہ ایکچولی تو ہم ڈائمنڈ پہن کے پھرتے ہیں, بٹ جب ہم مر جائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا ہاؤ یوزلیس دیز آر, ہاؤ ویسٹڈ دے ور. وہی تبھی آگے ذکر بھی ہے قرآن پاک میں کہ جب کسی کو جب اس دنیا میں ہوں گے تو برزخ میں ہوں گے تو وہ سوچیں گے کہ کاش میں واپس جاؤں اور میں جا کے کچھ پیسہ اپنا وہاں پر جا کر کسی کی مدد کراؤں. اور اس کی میں اگزامپل یہ دیتی ہوں کیونکہ جب میں ٹریول کیا کرتی تھی بہت زیادہ فرام UK ٹو پاکستان, یا بھی آپ کہیں ٹریول کر لیں کسی بھی ملک میں, تو آپ کے پرس میں جو پاکستانی روپیز ہوتے ہیں, the moment you land in another country وہ کتنا ورتھلیس ہو جاتا ہے نا, وہ مطلب اس کی ورتھ ہی کوئی نہیں ہوتی. آپ کو لگتا ہے بس یہ تو اس کو سائڈ پہ رکھ دوں, کسی اور والیٹ میں ڈال دوں. پھر جب آپ وہاں کی جو ریال ہیں یا وہاں کے جو بھی کرنسی ہے, پاؤنڈز ہے, ڈالرز ہیں, وہ بڑے امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں. پھر جب آپ واپس پاکستان میں آتے ہیں, خیر ڈالر تو پاکستان میں بھی امپورٹنٹ ہے, بٹ مائی پوائنٹ از کہ وہ چیز ریلیونٹ اسی دنیا میں ہوتی ہے یا اس ایریا میں جغرافیکل کنفائن میں ہوتی ہے اس کرنسی کی ورتھ, اس سے باہر اس کی کوئی ورتھ نہیں ہوتی. سو اسی طریقے سے جو دنیا کی چیزیں ہیں وہ اس دنیا تک ہی ہیں. دا مومنٹ ہم اپنی قبر میں جائیں گے وہ اسی طریقے سے یوز لیس ہو جائیں گی جیسے یہ پاکستانی کرنسی ہمارے لیے انگلینڈ میں جا کے یوز لیس ہو جاتی ہے. اٹ ڈز ناٹ ہیلپ اس, یا یہاں کی کوئی بھی چیز وہاں پہ یوز لیس ہو جاتی ہے while we are in the same world.
وہ تو ایک الگ ہی ہم جہان میں چلے جائیں گے. سو یہ ایک ریمائنڈر اس کے اندر دیا گیا ہے. پھر اہل تقویٰ کی نشانیاں بھی بتائی گئی ہیں. ایمان، استغفار، صبر، راست بازی سچ سچائی پہ چلتے ہیں، فرما برداری، اینڈ دین فیاضی آلسو. فیاضی اسی معاملے میں کہ ایک دوسرے کی ہیلپ کر سکیں، اس کو انکمپس کیا گیا ہے. دین تھرڈ ربا میں اللہ کے احکامات کی بندگی نہ کرنے کا انجام برا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. بڑی کلیئرٹی ہے اس حوالے سے. اب ہم بہت سارے لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ تو نہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کر رہے، مگر ان کی تو رسی دراز ہوئی ہے. لیکن الٹیمیٹلی اگر آپ غور کریں اتنی کوئی بڑی دنیا کی ہسٹری نہیں ہے. یو ول سی آل دوز فیروز، وہ فرعون اپنے وقت کے بڑے بڑے، ان کا اینڈ بھی آپ ہسٹری میں پڑھیں تو آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے کہ جو سزائیں ہیں وہ اس دنیا سے ہی شروع ہو جاتی ہیں. وہ اب یہ ہم دیکھنا نہیں چاہتے، ہم ان سائنس کو سمجھنا نہیں چاہتے. ہم یہی دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کی بڑی گاڑی ہے، اس کا بڑا گھر ہے، اس کی بڑی بلڈنگ ہے. وی ڈونٹ وانٹ ٹو سی کہ اس کے ساتھ اس کے کیا ریلیٹڈ چیزیں تھیں. ناٹ سیئنگ کہ آپ پیسہ نہ کمائیں، حلال طریقے سے پیسہ کمائیں، حلال طریقے سے چیزیں رکھیں، حلال طریقے سے اپنے منی کو انجوائے کریں. یو شوڈ ڈو دیٹ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں پرٹیکولر ہو کہ آپ اسراف میں نہیں جا رہے ہیں، آپ دوسروں کا خیال کر رہے ہیں، اور آپ ان چیزوں کو اپنا خدا نہیں بنا رہے. یو شوڈ ریئلائز کہ یہ پیسہ اللہ نے آپ کو دیا ہے. سو ہر انسان کو اس کی کمائی کا پورا بدلہ ملے گا. پوائنٹ 2 ان تھرڈ ربا. اور یہ میں نے یہ بھی دیکھا لائف میں نے بڑی اپنی فرینڈس، مجھے یاد ہے جو اسکول میں ہم اکٹھے تھے، میں نے یہ دیکھا لائف میں، آپ لوگ بھی ضرور اس کو ایکسرسائز کیجیے گا، کہ جو بات کرتی تھی نا کہ میں یہ کرنا چاہتی ہوں، میری یہ خواہش ہے، میں ایسا گھر چاہتی ہوں، موسٹ آف دیز پیپل گیٹ واٹ دے وشڈ فار. اللہ تعالیٰ خواہشیں پوری کر دیتا ہے انسان کی. سو اسی لیے کہتے بھی ہیں کہ بی اسکیئرڈ آف واٹ یو وش فار. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کس وش کی کیا ورتھ ہے. اینڈ انسان کو ملتا وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. اللہ کی قدرت اور ملکیت کے بارے میں کلیئرلی کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ از آل پاورفل. دین پوائنٹ 4 یہ ہے کہ پیروی، بڑی امپورٹنٹ ہے کہ پیروی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. اب یہ اتنی، میں کہتی ہوں یہ کنجی ہے ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ ایک چیز پکڑ لیں، پیروی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرنا ہے. کتنا اچھا ہمارے پاس ایک ماڈل ہے. یو جسٹ فالو دس مین and you will go to heaven. It's a clear message. پھر آگے جا کے حضرت مریم علیہ السلام کی پاکیزگی کا ذکر ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برتھ which was a miracle، اس کو بھی ڈسکس کیا گیا ہے. چوتھا ربع اہل کتاب کو مخاطب کر کے سوالات کیے گئے ہیں، جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ پیرا 1 میں بھی تھا. اب دیکھیں اہل کتاب از این امپورٹنٹ تھیم ان قرآن. ایک تو ہم نے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں مختلف لوگ ایڈریس ہوتے ہیں، کہیں پہ مومن ایڈریس ہو رہے ہیں، کہیں پر بنی اسرائیل کے بارے میں بات ہے، کہیں پر پھر اب جیسے اس میں ہم نے دیکھا کہ بہت بڑا حصہ جو تھا وہ جوز سے ریلیٹڈ تھا سورہ بقرہ میں، لیکن سورہ آل عمران میں بہت سارا حصہ جو ہے وہ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے کرسچنس کے ساتھ. اور یہ جو ہمیں بھی میں پڑھوں گی بھی آیتیں، یہ اتنی پیاری آیتیں ہیں کہ میری تو جو کرسچن فرینڈس ہیں وہ سب سے پہلے اٹینٹیو ہو جاتی ہیں ان کے اوپر. جو اہل کتاب ہیں وہ ریکرنٹ تھیم اس لیے ہے کہ ان کے پاس بھی اللہ ہی کا آیا ہوا علم ہے، مگر اس کے اندر کچھ تبدیلیاں ہوئی ہوئی ہیں، لیکن علم بہرحال ان کے پاس اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آیا ہوا ہے. بہت سی باتیں ایسی ہیں جو قرآن میں مینشنڈ ہیں، ان کی ڈیٹیل ہمیں دوسری کتابوں سے ملتی ہے. سو یہ ہے وہی علم، ایک ہی سورس ہے، ایک ہی الہ ہے، ایک ہی اللہ ہے جہاں سے یہ علم آ رہا ہے، لیکن جو کلیئرٹی ہے اس میں، جو فائنالٹی ہے وہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں. مثلا سورہ کہف میں یہی بحث ہو رہی تھی نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بار بار 3 بندے تھے، 5 بندے تھے، 4 بندے تھے، وہ اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی بتا دیا کہ ایگزیکٹلی وہاں پہ کیا ہوا تھا اینڈ ہاؤ irrelevant it is کہ وہ نمبر کتنا تھا. اور اس میں آگے ہم یہ دیکھیں گے بھی کہ اللہ جب علم کا ذکر کرتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ 2 طرح کے علم ہیں. ایک تو وہ ہیں جو کہ آپ کے کلیئرٹی کے ساتھ ہیں، ایک وہ ہیں جس میں کچھ کنفیوژن ہو سکتی ہے. مثلا قرآن میں بھی بہت سارے ایسے ورڈز ہیں جن کے ہمیں میننگ نہیں پتا، لیکن جو لوگ گائیڈنس نہیں لینا چاہتے وہ ادھر ہی ٹک جاتے ہیں، وہ جان کے اسی میں گھسے جائیں گے. یہ کیوں ہوا، ایسے کیوں ہوا، اس میں ایسے کیوں کہا، یہ تو دیکھیں ایسے نہیں ہوتا، because they don't want to take this guidance. پر جو گائیڈنس والے ہیں
ان کو سمجھ آ جاتی ہے. اور گائیڈنس کہاں سے آتی ہے؟ اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے. جو ایمان، یہ بہت ڈرونی بات ہے. اچھا، اہل کتاب کے آگے جو ہے مسلمانوں کو اہل کتاب کے رویوں سے آگاہ کرنا بھی امپورٹنٹ ہے. ایک طرف تو اہل کتاب کو مخاطب کر کے ان کو کیسے ایڈریس کرنا ہے، یہ ہمیں قرآن سکھاتا ہے. ہم نے پارہ 1 میں بھی دیکھا ہے، اس میں بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں. پھر آگے جو ایمان پا کر کفر اختیار کرے، اللہ اسے بار بار ہدایت نہیں دیتا. یہ بہت خطرناک بات ہے. اس پہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے میرے اور آپ کے لیے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ قرآن ہمیں، جیسے ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں، ہم اکٹھے آئے ہیں، ہمیں موقع دیا اللہ نے قرآن پاک پڑھنے کا، تو لیٹس اویل دس اپرچونٹی، لیٹس ناٹ مس دس. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے ہماری، ہمیں ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کی. تب یہ جو دعا ہمیں سمیاپا اکثر پڑھواتی ہیں، میں نے دیکھا جس کے اندر یہ ہے بھی کہ اللہ تعالیٰ میرے دل میں پھر کجی نہ ڈال دینا. یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ گائیڈنس ایک دفعہ مل جائے، اور گائیڈنس ملنے کے بعد اگر ہم گائیڈنس کا حق ہی نہ ادا کر سکیں تو اس سے زیادہ تو بدقسمتی کی کوئی بات ہی نہیں ہے. ہم نے خود پڑھا ہے قرآن پاک میں کہ ان کے کانوں پہ، ان کے دلوں پر مہریں لگا دیتا ہوں میں، ان کے اوپر غلاف چڑھا دیتا ہوں میں. اللہ معاف کرے کہ ہم لوگ کہیں اس طریقے کے لوگوں میں شامل نہ ہو جائیں. گائیڈنس ایک ایسی چیز ہے، آپ دیکھیں کوئی بھی جو امپورٹنٹ پوزیشن پہ آتا ہے، کوئی پرائم منسٹر بن جاتا ہے، اس کا دل نہیں کرتا وہ اترنے سے وہاں سے. کوئی چیف منسٹر بن جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں اسی کرسی پہ بیٹھا ہوں. ایک چھوٹا سا آپ کوئی بیوروکریٹ ہو کسی پوزیشن پہ، ان کا دل نہیں کرتا کہ بھائی میری کرسی، میری پوسٹنگ آ جائے یہاں سے، جو کمانڈنگ پوزیشنز ہوتی ہیں. تو یہ کتنی بڑی آپ کی ایک نعمت ہے، جو گائیڈنس، آپ کو چیزیں کھل کھل کے نظر آنا شروع ہو جائیں اور خدا نخواستہ یہ آپ سے چھن جائے. تو اس کے لیے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ ہماری جو گائیڈنس ہے وہ ہمارے ساتھ رہے، صراط مستقیم پہ ہم رہیں، اور ہم سے یہ لے کے چھین نہ لینا اللہ تعالیٰ. پھر انفاق کا ایک ریکرنٹ تھیم ہمیں اس میں نظر آ رہا ہے، سود ورسز سپینڈنگ ہے. اگین جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اور پھر دعائیں ہیں. ایک تو اس میں میں ابھی یہاں پہ مارک کی ہوئی ہے، نمبر 8 ہے، پھر نمبر 16 ہے. نمبر 8 جو ہے وہ اے ہمارے رب، یہ بلکہ ہم پڑھ لیتے ہیں اس کو. آئی تھنک وی گوئنگ ٹو ڈو اے بٹ آف ریڈنگ تاکہ ہم اس کو ساتھ ساتھ جو تھیم سے، آئی ہوپ کہ میں نے کلیئرلی بات کی ہو، اگر زیادہ کنفیوزنگ نہ کیا ہو. لیکن ہم نے ریکرنٹ تھیمز دیکھ لیے، اب ہم ان کی آیتیں دیکھتے ہیں. آئی تھنک دے آر ویری کلیئرلی ریٹن، جو آپ کو ساتھ ساتھ سمجھ آتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اب میں شروع میں جو امپورٹنٹ آیت ہے میں نے، مطلب مجھے جو لگا ریلیٹڈ ہے وہ میں نے ہائی لائٹ کی ہیں، میں ان کو پڑھنے لگی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر اللہ چاہتا تو ممکن نہ تھا کہ ان رسولوں کے بعد جو لوگ روشن نشانیاں دیکھ چکے تھے وہ آپس میں لڑتے، مگر اللہ کی مشیت یہ نہ تھی کہ وہ لوگوں کو جبراً اختلاف سے روکے. اس وجہ سے انہوں نے باہم اختلاف کیا. پھر کوئی ایمان لایا اور کسی نے کفر کی راہ اختیار کی. ہاں اللہ چاہتا تو ہرگز نہ لڑتے، مگر اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. آئی تھنک اگین یہ انٹروڈکشن ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ نے کلیئر گائیڈنس کی جو ہم بات کر رہے تھے کلیئرلی بتا دیا ہے کہ بھائی فری ول تمہاری ہے. یہی ہے فری ول جس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں نا. فری ول کیا ہے؟ فری ول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تھے تو ہماری تو مجال ہی نہیں تھی کہ ہم چوں بھی کر دیتے اللہ کے آگے، ہم ایک کوشچن ہی کر لیتے، ہمیں تو پتہ ہی چل جانا تھا کہ ہماری اوقات کیا ہے. لیکن یہ فری ول یہ دی گئی ہے کہ روشن نشانیاں اللہ دکھاتے ہیں، پھر وہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ ان کے اوپر ایمان لائیں یا آپ ایمان نہ لائیں. اور ہم اس میں دیکھیں گے کہ بار بار یہ بات کہی گئی ہے کہ کوئی زور زبردستی نہیں ہے اسلام میں. تو ڈیوائن ہائرارکی آف پروفٹس، اس کے بعد فری ول. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو کچھ مال متا ہم نے تم کو بخشا ہے اس میں سے خرچ کرو. یہ میں چاہتی ہوں کہ ہم کلیئرلی اس کو سمجھیں. قبل اس سے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی، اور نہ سفارش چلے گی. اور ظالم اصل میں وہی ہے جو کفر کی روش اختیار کرتے ہیں. اللہ وہ زندہ جاوید ہستی جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، یہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے. یہ آیت الکرسی کی آگے انٹروڈکشن آ رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ آگے جا کے یہ کلیئرلی کہتے ہیں کہ دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے. یہ آیت 89 ہے. صحیح بات غلط خیالات سے الگ چھانٹ کر رکھ دی گئی ہے. اب جو کوئی طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آیا، اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ جس کا سہارا اس نے لیا ہے سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. اگین کہ آپ یہ پہلے انٹروڈیوس کرا ہے اللہ نے آیت الکرسی میں کہ میں ہوں کون. لائک ڈو یو ریئلائز کہ جب تم سب کو چھوڑ کے، طاغوت کو چھوڑ کے میرے پاس آتے ہو، تو آپ ذرا سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ
کہ گیم کیا ہے. Who is he? He is the almighty, all creator. ہم کسی چھوٹے سے آفس کے چھوٹے سے ہیڈ سے مل کے ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم نے کس سے ملاقات کر لی, کسی چھوٹے سے ملک کے پریزیڈنٹ سے مل کے سمجھتے ہیں کہ کس سے ملاقات کر لی. دس از دا کریٹر آف یونیورس. سو اگر آپ اس کا ہاتھ پکڑ لیں تو اس سے بڑی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. یہ کلیئرٹی دی ہے. اوکے, اب میں چاہوں گی کہ مال خرچ کرنے والوں کو ہم ذرا پڑھ لیں کیونکہ ہم رمضان کے مہینے میں ہیں. So I'm coming to ayat 261 and 262 now. جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کر کے پھر احسان نہیں جتاتے, نہ دکھ دیتے ہیں, نہ ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی رنج اور خوف کا موقع نہیں. ایک میٹھا بول اور کسی ناگوار بات پر ذرا سی چشم پوشی اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ ہو. یہ اتنا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. آئی تھنک وی شوڈ آل رائٹ اٹ ڈاؤن اپنی ڈائریز میں کہ بہت یہ نہ ہو کہ ہمارے جو اعمال ہیں وہ کہیں غارت نہ ہو جائے, اللہ معاف کرے. وی شوڈ گیو ایچ ادر دس ریمائنڈر کہ جو دینا ہے وہ کس طریقے سے خوش دلی سے دینا ہے, ان کا حق سمجھ کے دینا ہے, جیسے وہ دیتے میں سے ہی دینا ہے, ہم نے کون سا اپنے پیسے میں سے دینا ہے. اللہ بے نیاز ہے اور بردباری اس کی صفت ہے. اے ایمان لانے والو, اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دیکھ کر اس شخص کی طرح خاک میں نہ ملا دو جو اپنا مال محض لوگوں کو دکھانے کو خرچ کرتا ہے اور نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے نہ آخرت پر. اس نے کہ خرچ کی مثال ایسی ہی ہے جیسے ایک چٹان تھی جس پر مٹی کی تہ جمی ہوئی تھی. اس پر جب زور کا مینا برسا تو ساری مٹی بہہ گئی اور صاف چٹان کی چٹان رہ گئی. ایسے لوگ اپنے نزدیک خیرات کر کے جو نیکی کماتے ہیں اس سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آتا, اور کافروں کو سیدھی راہ دکھانا اللہ کا دستور نہیں ہے. اللہ نے کلیئرلی کہہ دیا ہے کہ جو کافر ہے اس کو تو میں گائیڈنس دوں گا ہی نہیں. بخلاف اس کے جو لوگ اپنے مال محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے دل کے پورے ثبات و قرار کے ساتھ خرچ کرتے ہیں, ان کے خرچ کی مثال ایسے ہے جیسے کسی سطح مرتفع پر ایک باغ ہو. ایک زور کی بارش ہو جائے تو دگنا پھل لائے, اور اگر زور کی بارش نہ بھی ہو تو ایک ہلکی پھوار ہی اس کے لیے کافی ہو جائے. تم جو کچھ کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے. آئی تھنک اٹس بیوٹیفل امیجری. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ کیسے تم جتنا مرضی مال خرچو گے لیکن اگر تمہاری نیت ٹھیک نہیں ہے تو وہ کیسے ایک ڈھیری کی طرح ختم ہو جائے گا. لیکن اگر آپ اس کو ایک صحیح طریقے سے یہ کال بھی آ رہی ہے, آئی ڈونٹ نو وائس کال کیوں آ رہی ہے قرآن کال میں سے. اوکے, آگے ہم آ جاتے ہیں آیت 222 پہ. اے لوگو, نہیں آئی تھنک یہ 262 ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, جو مال تم نے کمائے ہیں اور جو کچھ ہم نے زمین سے تمہارے لیے نکالا ہے اس میں سے بہتر حصہ راہ خدا میں خرچ کرو. ایسا نہ ہو کہ اس کی راہ میں دینے کے لیے بری سی بری چیز چھانٹنے کی کوشش کرنے لگو, حالانکہ وہی چیز اگر تمہیں دے تو تم ہرگز اسے لینا گوارا نہ کرو گے, اللہ یہ کہ اس کو قبول کرنے میں تم اغماز پرت جاؤ. اور یہ میں نے بہت دیکھا ہے سیڈلی, اور اللہ میاں ہمیں بچا کے رکھے کہ یہ ایک کچھ لوگ تو بہت زیادہ چیریٹی میں آپ آگے جاتے ہیں, لیکن کچھ لوگوں کی ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہماری چیز پرانی ہو گئی ہے, گندی ہو گئی ہے, تو بس اب اس کو لیٹس گیٹ ریڈ آف اٹ. تو پھر تو آپ ایک ڈسٹ بن ڈھونڈ لیں. یو آر ناٹ لوکنگ ٹو شیئر یور تھنگز ود somebody. سو چیریٹی کے کانسیپٹ میں یہ سمجھیں, ٹھیک ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جو آپ کے لیے یوز لیس ہوں گی اور کسی کے لیے یوزفل ہوں تو وہ آپ اس کو دیں, لیکن اس طریقے سے سوچنا کہ میں بالکل اپنی وہ چیز جو مجھے ضرورت نہیں ہے وہ دے دوں, اور ایکچولی اپنا تھوڑا سا اپنا قربانی دے کر آپ لوگوں کی ہیلپ کریں تو اللہ تعالیٰ, اور نیت کے ساتھ کریں تو اٹ ول بی گریٹ ریوارڈ, جو اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے اگین, یہ 271 ہے, اگر اپنے صدقات اعلانیہ دو تو یہ بھی اچھا ہے, لیکن اگر چھپا کر حاجت مندوں کو دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے. تمہاری بہت سی برائیاں اسی طرز عمل سے محو ہو جاتی ہیں, اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو بہرحال اس کی خبر ہے. پھر آگے ہم آ جاتے ہیں ایک پیراگراف چھوڑ کر. خاص طور پر مدد کے مستحق وہ تنگ دست لوگ ہیں جو اللہ کے کام میں ایسے گر گئے ہیں کہ اپنے ذاتی قصب معاش کے لیے زمین میں کوئی دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے. یعنی وہ لوگ who are doing something for اللہ, اللہ کا پیغام پھیلا رہے ہیں, اللہ کا کام کر رہے ہیں. So we should help these people out. ان کی خودداری دیکھ کر ناواقف آدمی گمان کرتا ہے کہ یہ خوشحال ہیں. تم ان کے چہروں سے ان کی اندرونی حالت پہچان سکتے ہو, یعنی آپ کی انسائٹ ہونی چاہیے. مگر وہ ایسے لوگ نہیں ہیں کہ لوگوں کے پیچھے پڑھ کر کچھ مانگے.
they are not going to beg you or ask you. ان کی اعانت میں جو کچھ مال تم خرچ کرو گے وہ اللہ سے پوشیدہ نہیں رہے گا. جو لوگ اپنے مال شب و روز کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا مقام نہیں ہے. مگر جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا سا ہے جسے شیطان نے چھوپ کر باولا کر دیا ہو. اور یہ بھی اگین دیکھیں آج کل کی ماڈرن ٹائم کی میں نے کتنے لوگوں کی یہ دیکھی ہے مخمسہ. نہیں ہم کیا کریں, ہمیں تو مورگیج لینی ہی پڑے گی, نہیں ہم کیا کریں, ہمیں تو انٹرسٹ لینا ہی پڑے گا, اس کے بغیر ہمارا گزارا کیسے ہوگا, میں کیا کروں, میں تو سنگل لیڈی ہوں, مجھے تو مجبوری ہے یہ لینا. سو آئی تھنک یہ تمام جو کوشچنس ہیں یہ اللہ تعالیٰ ایڈریس کرتا ہے یہاں پہ اور آ کے بتاتا ہے کہ اپیرنٹلی تمہیں لگ رہا ہے کہ اس میں تمہارا فائدہ ہے. جو سود کو صدقات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اکٹھے کلیپ کیا ہے سمجھانے کے لیے کہ جو تم سمجھ رہے ہو کہ خسارہ ہے وہ ایکچولی تمہارا فائدہ ہے, اور جو تمہیں لگ رہا ہے کہ گھاٹا ہے وہ آپ کے لیے پازیٹیو ہے. سو بالکل الگ الگ طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کو کلیئرلی بتا رہے ہیں. اینڈ سود کو مجھے لگتا ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے میں گئی تھی بینک میں, وہ بڑا کوشش کرے تھے سود کو مجھے کرنے کے لیے کہ نہیں اٹس اوکے, کیونکہ یہ ماڈرن ٹائمز میں بہت زیادہ ڈسکس ہوتا ہے. سو آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہمارے اندر کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے سود کے حوالے سے کتنی زیادہ سخت بات کی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک اور نرمی بھی میرے خیال سے دی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ آئندہ کے لیے وہ سود خواری سے باز آ جائے تو جو کچھ وہ پہلے کھا چکا سو کھا چکا, اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے. سو کائنڈ اللہ تعالیٰ نے سیٹ کہ آئندہ تم مت لینا, لیکن یہ لکھا ہے کہ معاملہ اللہ کے حوالے ہے. سو رحمت مانگنی چاہیے فار دوز پیپل جو کہ شاید سود میں انوالو رہے ہوں اور اب وہ سوچ رہے ہوں کہ ہمیں اس سے نکلنا چاہیے. اینڈ آئی نو مینی پیپل پرسنلی جنہوں نے اپنی جابس چھوڑ دی اس کی وجہ سے اپنے معاملات درست کرنے کے لیے. اٹس اے ڈیفیکلٹ ڈیسیژن, لیکن اللہ تعالیٰ اس میں بہت زیادہ پھر برکت ڈال دیتا ہے. اور جو اس حکم کے بعد پھر اسی حرکت کا اعادہ کرے وہ جہنمی ہے. یہ بڑی بہت سخت آیت ہے جہاں وہ ہمیشہ رہے گا. اللہ سود کا مٹھ مار دیتا ہے اور صدقات کو نشو و نما دیتا ہے. یہ اب ریئل لائف میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, اور یہ ہوتا ہے, میں نے کہا نا تجربے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا جو اس طرح کا پیسہ, میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ ایک بلکہ مثال ہے انگریزی کی, ایزی کم ایزی گو. جو آپ کا ادھر ادھر سے پیسہ آتا ہے وہ ادھر ادھر سے نکل بھی جاتا ہے, اور جو حلال پیسہ ہوتا ہے اس کی برکت ہی جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی. یہ یو کین سی دس, کچھ لوگوں کے گھر میں چھوٹے سے گھروں میں بھی بہت سکون ہوتا ہے, بہت سکون ہوتا ہے, اور کچھ لوگوں کے بڑے بڑے محلوں میں اس قدر وحشت ہوتی ہے کہ دل گھبراتا ہے. سو اللہ کسی ناشکر بدعمل انسان کو پسند نہیں کرتا. تھوڑا سا آگے ہم چلیں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو خدا سے ڈرو, اور جو کچھ تمہارا سود لوگوں پر باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر واقعی تم ایمان لائے ہو. اگر واقعی تم ایمان لائے ہو تو کلیئرٹی اللہ نے دی ہے کہ جس گیٹ آؤٹ آف اٹ. تم اس میں ہو سکتے ہو اس معاملے میں, بٹ گیٹ آؤٹ آف اٹ. لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے. اللہ رحم کرے. بہت بہت اس سے زیادہ بدقسمتی کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اعلان جنگ انسان کر دے. یہ چھوٹی سی بات ہمیں لگتی ہے, انٹرسٹ لینا, سود لینا, یہ بہت زیادہ اس کی ریپرکشنز ہیں. اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. اب بھی توبہ کر لو اور سود چھوڑ دو تو اپنا اصل سرمایہ لینے کے تم حقدار ہو. نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے. تمہارا قرض دار تنگ دست ہو تو ہاتھ کھلنے تک اسے مہلت دو, اور جو صدقہ کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم سمجھو. اگر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر تم نے کسی کو دیا ہوئے ہیں پیسے تو جو آپ کا اصل مال تھا وہ تو آپ لے سکتے ہیں, لیکن سود پہ اگر دیا ہے تو یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو ٹیک اٹ. لیکن اگر آپ اس کو معاف ہی کر دیں گے, آپ سوچیں اللہ کی رحمت کتنا اللہ تعالیٰ ایز دیتے ہیں لوگوں کو جو مشکل میں ہیں. سارے جو قرض دے رہا ہے وہ مشکل میں ہی ہوگا, تو ٹرائی ٹو لیٹ اٹ گو, اگر اور وہ آپ کے لیے بہتر ہوگا. یعنی تھرو آؤٹ ہم تھیم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اپیرنٹلی ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہمارا پیسہ جا رہا ہے, ہم غریب ہو رہے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں تم امیر ہو رہے ہو, ایکچولی تمہارا اس میں بہت زیادہ فائدہ ہے. اور جو لاسٹ دو آیتیں ہیں ان کی ہم انڈر لائن کر لیں ان کو, کیونکہ یہ دعائیں ہیں. آیت الکرسی تو ہم نے کر ہی لی ہوگی. سو the last two lines جو کہ سورہ بقرہ کی ہیں, ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا, یہاں سے جو شروع ہوتی ہیں, ایمان لانے والوں تم یوں دعا کیا کرو اے ہمارے رب ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائے ان پر گرفت نہ کر, آمین.
مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے، پروردگار جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر، تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر، آمین ثم آمین۔ بیوٹیفل انکمپسنگ دعا، اس کو ہم لکھ کے اپنے پاس رکھیں، صبح فجر کے وقت ضرور اس کو پڑھیں for a good start to the day. It's a whole encompassing دعا، ہر چیز اس میں کور کرتی ہے، اور اسی پاری میں ہمیں یہ خوشخبری بھی دی ہے اللہ نے کہ جتنا تمہاری اوقات ہے اس سے زیادہ تم پہ بوجھ نہیں ڈالوں گا۔ پھر سورہ آل عمران شروع ہو رہی ہے، اس میں بھی کچھ اہم دعائیں ہیں، جیسے کہ میں نے کہا تھا ایک تو دعا نمبر 1 ادھر آ رہی ہے جو کہ یہ ہے پروردگار جب تو ہمیں سیدھے راستے پر لگا چکا ہے تو پھر کہیں ہمارے دلوں کو کجی میں مبتلا نہ کر دیجیے۔ یہ ہمیں سمیہ آپا نے انڈر لائن کروائی تھی، میں نے تب سے انڈر لائن کی ہوئی ہے یہ، ہمیں اپنے خزانے فیض سے رحمت کر کہ تو ہی فیاض حقیقی ہے، پروردگار تو یقیناً سب لوگوں کو ایک روز جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، تو ہرگز اپنے وعدے سے ٹلنے والا نہیں ہے۔ سو یہ والی ربنا لا تزغ، آئی تھنک یہ 7th آیت ہے، قلوبنا بعد اس ہدایتنا، یس ہدایت دینے کے بعد جو ہے یہ والی 7 and 8 اس کو بھی انڈر لائن کر لیں۔ دین جو ہم بات کر رہے تھے کہ دنیا میں انٹرسٹ پیسے کی صورت میں بھی ہے اور کچھ لوگوں کے مختلف ویریڈ انٹرسٹ ہیں اور مختلف ٹائم پہ مختلف انٹرسٹ ہیں۔ سو اگر ہم آیت 13 پہ آتے ہیں، لوگوں کے لیے مرغوبات نفس، عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، چیدہ گھوڑے، اب چیدہ گھوڑے کو آپ آج کل کے زمانے میں گاڑیاں سمجھ لیں کیونکہ اس وقت تو گھوڑے رائڈ کرتے تھے، مویشی اور زرعی زمینیں بڑی خوش آئند بنا دی گئی ہیں، مگر یہ سب دنیا کی چند روزہ زندگی کے سامان ہے، حقیقت میں جو بہتر ٹھکانہ ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے۔ کہو میں تمہیں بتاؤں کہ ان سے زیادہ اچھی چیز کیا ہے؟ جو لوگ تقویٰ کی روش اختیار کریں ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں انہیں ہمیشہ کی زندگی حاصل ہوگی، پاکیزہ بیویاں ان کی رفیق ہوں گی اور اللہ کی رضا سے وہ سرفراز ہوں گے۔ سرفراز کا کانسیپٹ سمجھیں، دیکھیں تھرو آؤٹ ہم ایک کمپیریزن دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا کی باتیں بتاتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ آخرت کی باتیں بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سود کی بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ صدقات کی بات کرتے ہیں۔ سو کمپیریٹیو انالیسس، کمپیریٹیو اسٹڈی، اللہ تعالیٰ بار بار یہ اس کے اوپر اسٹریس کر رہے ہیں کہ ادھر کی مرغوبات پہ تم گھومے ہوئے ہو، اصل میں تو تمہاری اوقات، تم اس سے بہت ہائی کے مستحق ہو، you deserve so much more، تم یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں لگے ہوئے ہو۔ سو وہ کمپیریٹیولی بتاتے ہیں کہ تمہارے پاس تمہاری اصل کیا ہے، اپنی اصل کو پہچانو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ یہ بات کی ہے کہ لوگ ان چیزوں میں گم ہیں، اینڈ اگین میں یہ دیکھیے انڈر لائن اگر کریں، یہ تمام میرا خیال سے تو اس کے اوپر ایکسرسائز ہم کر سکتے ہیں کہ اس کے علاوہ اور کیا چیزیں، اس میں سب کور ہو جاتا ہے۔ مرغوبات نفس میں جو اولاد ہے، اولاد آپ سے غلط کام کرواتی ہے، عورتوں میں لوگ فتنہ کرتے ہیں، عورتوں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں، غلط کام کر لیتے ہیں، محبتیں اس قسم کی ہو جاتی ہیں جو حلال نہیں ہوتی، سونے چاندی کے ڈھیر میں انسان لگ جاتا ہے، گھوڑے یعنی بڑی بڑی گاڑیاں، بڑی بڑی سواریاں، مویشی، اس وقت it was a way of knowing کہ کس کے پاس کتنے مویشی ہیں، زمین کس کے پاس ہے، یہ بڑی خوشائند باتیں دنیا کی دلچسپیاں لگتی ہیں، بٹ ان ریالٹی دے آر نتھنگ۔ اللہ تعالیٰ یہی بات بتا رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ دوزخ سے بچنے والے لوگ کون ہیں، یہ بھی انڈر لائن کر لیں آیت 16-17۔ یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں، راست باز ہیں، فرما بردار ہیں اور فیاض ہیں، اور رات کی آخری گھڑیوں میں اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگا کرتے ہیں۔ میں تو یہ ہمیشہ کوشش کرتی ہوں کہ جیسے ایک صبر 1، نمبر 2 راست باز، نمبر 3 فرما بردار، نمبر 3 فیاض، یہ لکھ لوں اور اس کو کوشش کروں کہ یاد کر کے میں اس کو فالو کروں، سو دین وی کین ایکسپیکٹ کہ ہم بخشے جانے کے شاید قابل ہو جائیں اگر ہم ان کے اوپر جیسے ایگزام کی تیاری کرتے ہیں ان کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں۔ سو ریمائنڈ یور سیلف کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس میں جو فائنل ایگزام ہے اس کا آنسر دیا ہوا ہے، سو اس کو ایسے ہی ٹریٹ کریں کہ یہ کام ہم کریں گے تو ہمیں فائنل ایگزام میں مدد ہو جائے گی۔ تو اگین آگے ہم آتے ہیں اب یہ 22-23 آیت کے اوپر۔ تم نے دیکھا نہیں کہ جن لوگوں کو کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ ملا ہے، جو اہل کتاب کی ہم بات کر رہے تھے نا، اب وہ پڑھنے لگے ہیں۔ سو تم نے دیکھا نہیں کہ جن لوگوں کو کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ ملا ہے تو ان کا حال کیا ہے؟ انہیں جب کتاب الہی کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے تو ان میں سے کوئی ایک فریق اس سے پہلو تہی کرتا ہے اور اس فیصلے کی طرف آنے سے منہ پھیر جاتا ہے۔
ان کا یہ طرز عمل اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں آتش دوزخ تو ہمیں مس تک نہ کرے گی، اور اگر دوزخ کی سزا ہم کو ملے گی تو بھی بس چند روز۔ یہ جو خود ساختہ عقائد ہے نا، آئی تھنک یہ ہم سب کو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے کہ خوش گمانی یا خود ساختہ عقیدے دینے والے لوگ بھی بڑے ملتے ہیں، ان سے اللہ بچائے۔ سو ان کے خود ساختہ عقیدوں نے ان کو اپنے دین کے معاملے میں بڑی غلط فہمیوں میں ڈال رکھا ہے، اور یہ غلط فہمیاں ہمیں ساؤتھ ایشین میں ریلیجن میں تو بہت نظر آتی ہیں۔ مگر کیا بنے گی ان پر جب ہم انہیں اس روز جمع کریں گے جس کا آنا یقینی ہے؟ اس روز ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا، اور کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحمت کرے، آمین ثم آمین۔ پھر یہ اگین دعا ہے 25، کل للہم مالک الملک توتی الملک من تشاء، یہ بڑی پیاری دعا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ کہو خدایا ملک کے مالک، تو جسے چاہے حکومت دے اور جس سے چاہے چھین لے، جس سے چاہے عزت بخشے اور جس کو چاہے ذلیل کر دے۔ بھلائی تیرے اختیار میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ رات کو دن میں پروتا ہوا لے آتا ہے اور دن کو رات میں، بے جان میں سے جاندار کو نکالتا ہے اور جاندار میں سے بے جان کو، اور جس سے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آئی تھنک یہ پورا جو کوڈ ہے نا یونیورس کا، وہ اس میں انریول ہو جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم نے کسی کو نوکری دے کے عزت دے دی، کسی کو بٹھا کے عزت دیتی، ہمیں یہی نہیں پتا کہ عزت تو ہمارے ہاتھ میں نہیں، آج اللہ چاہے تو ہمیں ذلیل کر کے رسوا کر دے۔ اللہ ہم سب کو رسوائی سے بچانا۔ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ آج کوئی جانتا ہے، کوئی پہچانتا ہے، ہم بول سکتے ہیں۔ ابھی میرے بردر ان لا کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، اینڈ اتنا زبردست وہ کمیونیکیشن کرتا تھا، بڑی زبردست اس کی گفتگو تھی، اس کی گفتگو ہی بدل گئی ہے۔ ینگ مین 41 42 کا ہوئے گا، وہ اس کی فریکوینسی بدل گئی ہے، اس کے منہ سے آواز نہیں نکل رہی، اور میں ہم سب فیملی پریشان ہیں، اینڈ وی آر تھنکنگ کہ ایک سیکنڈ لگتا ہے آپ کی، ہم سمجھتے ہیں ہم نے بڑا پڑھا لکھا، ہم نے سیکھا، ہمیں گفتگو کرنی آئی، ہمیں باتیں کرنی آئی، ایک سیکنڈ میں اللہ چاہے تو آپ سے یہ سب چھین لے۔ نہ میں اپنے پیروں پہ کھڑی ہو سکوں، نہ میں دیکھ سکوں، نہ میں چل سکوں۔ ابھی ادھر میں نے دیکھا خانہ کعبہ میں طواف کر رہا تھا ایک شخص، اس کو نظر نہیں آتا تھا۔ ایک شخص کو میں نے دیکھا اس کی ایک ٹانگ نہیں تھی، اس نے پکڑا ہوا تھا اور کر رہا تھا طواف۔ And I was thanking Allah and I was thinking اللہ کتنی تو نے ہمیں نعمتیں دی ہوئی ہیں، یہ باقی پیسہ وغیرہ یہ تو بعد کی بات ہے، پہلے تو دونوں ٹانگیں، دونوں ہاتھ، انگلیاں، آنکھیں، کس کس چیز کا شکر ادا کریں جتنی آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ ہمیں نعمتیں ہی نعمتیں دی ہوئی ہیں۔ So we'll move forward now. 28. اچھا، اس میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ریلیشن شپ ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ بھی آپ کو بڑا کلیئرلی نظر آتا ہے۔ کلیئرلی بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ کس طرح سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس کر کے کہہ رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو خبردار کر دو کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے خواہ تم چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ بہرحال اسے جانتا ہے۔ Like he's talking directly to Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہیں بتا رہے ہیں کہ یہ لوگوں کو بتاؤ۔ زمین و آسمان کی کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے، اور اس کا اقتدار ہر چیز پر حاوی ہے۔ وہ دن آنے والا ہے جب ہر نفس اپنے کیے کا پھل حاضر پائے گا، خواہ اس نے بھلائی کی ہو یا برائی۔ اس روز آدمی یہ تمنا کرے گا کہ کاش ابھی یہ دن اسے بہت دور ہوتا۔ اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور اپنے بندوں کا نہایت خیر خواہ ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، ہائی لائٹڈ، کہ اللہ تعالیٰ جو بات ہمیں کہہ رہے ہیں، ہمیں لگے گا کہ مے بی او ہو مثلا ہمیں لگے، یہ وہی ہے نا، لگے گا کہ اچھا مجھے سیونگز نکالنی پڑیں گی، او میں کیا کروں گی، لیکن ایکچولی وہ آپ کی بھلائی کی بات کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ سو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگین ہی ایڈریسز پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو۔ کس کی؟ یعنی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ سو اللہ اور رسول کی اطاعت قبول کرو۔ سو اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اللہ کی اطاعت، پیروی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے۔ یہ کلیئرلی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ کتنی امپورٹنٹ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ پھر اگر وہ تمہاری یہ دعوت قبول نہ کریں تو یقیناً یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرے جو اس کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے انکار کرتے ہوں۔ لاکھوں
کروڑوں درود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ دیکھیں ہم جو بات کر رہے تھے ہائرارکی آف پروفٹس، اس میں آپ دیکھیں ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ کہ اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی قرآن میں بتا دیا ہے روشن آیات میں کہ ان کو فالو کر لو، یہ دس از سیلویشن فار یو. پھر حضرت پورا جو میں نے کہا کہ اہل کتاب کے ساتھ کی کلیئرٹی کے ساتھ بتا دیا گیا، جو ایک ٹرینٹی کا کانسیپٹ ہے اس کو کلیئر کر دیا گیا کہ حضرت زکریا کی آپ سمجھے کہ میراکولس برتھس کا ذکر ہے، حضرت عیسیٰ کی میراکولس برتھ، حضرت مریم علیہ السلام کی جو ایک پاکیزگی تھی، وہ ہاؤ شی واز بورن، اور کس طریقے سے وہ پہنچی وہاں پر جہاں پر وہ حضرت زکریا علیہ السلام بھی تھے. اور پھر حضرت زکریا علیہ السلام کی بھی اولڈ ایج میں ان کا بچہ ہوا. پھر جو بے موسم پھل آتے تھے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس، اینڈ دین دا برتھ. سو وہ پوری کی پوری سٹوری اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر کے بتا دی ہے کہ کس طریقے سے جس وقت حضرت مریم علیہ السلام کی برتھ ہونے والی تھی تو ان کی مدر کہہ رہی تھی کہ میرے پروردگار، میں اس بچے کو جو میرے پیٹ میں ہے تیری نظر کرتی ہوں، وہ تیرے ہی کام کے لیے وقف ہوگا، میری اس پیشکش کو قبول فرما، تو سننے اور جاننے والا ہے. یہ منت مانی تھی انہوں نے. پھر جب وہ بچی یعنی حضرت مریم پیدا ہوئی تو اس نے کہا کہ مالک میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہو گئی ہے، حالانکہ جو کچھ اس نے جنا تھا اللہ کو اس کی خبر تھی، اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا. خیر میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے، اور میں اسے اور اس کی آئندہ نسل کو شیطان مردود کے فتنے سے تیری پناہ میں دیتی ہوں. آخر کار اس کے رب نے اس لڑکی کو بخوشی قبول فرما لیا، اللہ اکبر، اور اس سے بڑی اچھی لڑکی بنا کر اٹھایا اور زکریا کو اس کا سرپرست بنایا. زکریا جب کبھی اس کے پاس محراب میں جاتا تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا سامان پاتا. پوچھتا مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا ہے؟ وہ جواب دیتی اللہ کے پاس سے آیا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. اتنا بلیو تھا حضرت مریم علیہ السلام کا. بچی تھی وہ لیکن ان کو اتنا بلیو تھا کہ اللہ کی طرف سے رزق آتا ہے. یہ حال دیکھ کر زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، پروردگار اپنی قدرت سے مجھے نیک اولاد عطا کر، تو ہی دعا سننے والا ہے. اس کو بھی انڈر لائن کر لیں، یہ بھی ایک دعا ہے. جواب میں فرشتوں نے آواز دی جبکہ وہ محراب میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا کہ اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، اور اللہ کی طرف سے ایک فرمان کی تصدیق کرنے والا بن کر آئے گا. اس میں سرداری اور بزرگی کی شان ہوگی، کمال درجے کا ضابطہ ہوگا، نبوت سے سرفراز ہوگا اور صالحین میں شمار کیا جائے گا. سو خوشخبری مل گئی ان کو. اور سب کوشچن کیا حضرت زکریا نے کہ پروردگار بھلا میرے ہاں لڑکا کہاں سے ہوگا، میں تو بہت بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے. جواب ملا ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. عرض کیا مالک پھر کوئی نشانی میرے لیے مقرر فرما دے. کہا نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے اشارے کے سوا کوئی بات چیت نہ کرو گے یا نہ کر سکو گے. اس دوران میں اپنے رب کو بہت یاد کرنا اور صبح شام اس کی تسبیح کرتے رہنا. اینڈ دین آگے پھر حضرت مریم علیہ السلام کا پورا برتھ آف عیسیٰ کا واقعہ ہے اس کے اندر کلیئرلی، جس میں بہت ساری کنفیوژن تھی. اس وقت ابھی بھی ہے ٹرینٹی کا کانسیپٹ. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کلیئرلی بتا دیا ہے کہ یہ میراکولس برتھ ہوئی کیسے تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے اس دنیا میں تشریف لائے تھے. اور پھر اس کے بعد ایک اور بڑی امپورٹنٹ آئی تھی، ان کو بھی میں کلیئرلی ساری امپورٹنٹ آبویسلی بٹ جو میں نے ہائی لائٹ کی ہیں 53 آنورڈ. پھر بنی اسرائیل مسیح کے خلاف خفیہ تدبیر کرنے لگے. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف نا تدبیریں ہونا شروع ہوئیں، جواب میں اللہ نے اپنی خفیہ تدبیر کی، اور ایسی تدبیروں میں اللہ سب سے بڑھ کر ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ لیسن ہے. پہلے ہم نے لیسن یہ پڑھا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دعا مانگتے ہوئے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اللہ بار بار ذکر کر رہے ہیں ہاؤس آف عمران کا بتاتے ہوئے. ایک تو یہ بتا رہے ہیں کہ وہ نوبلٹی تھی، کتنی اونچے درجے کے وہ لوگ تھے، اور کیسے وہ پہلے ان کی والدہ نے منت مانی اور پھر ایک بیٹی ہوئی، اور پھر وہ وہاں پہ جا کے اس قدر ایمان والے طریقے سے بڑی ہوئی. پھر ان کے پاس ایک میریکل ہونے لگا کہ شی یوز ٹو گیٹ اس قسم کے فروٹس جن کا سیزن نہیں ہوتا تھا. اینڈ جب حضرت زکریا جو کہ خود پروفٹ تھے ان سے پوچھتے ہیں کہ کہاں سے آئے، تو وہ کہتی ہیں اللہ نے دیے ہیں. اور اس سے حضرت زکریا علیہ السلام کوسچنز ہمسیلف کہ یہ اس بچی کا اتنا ایمان مضبوط ہے. اینڈ دین ہی پریز ٹو اللہ کہ مجھے اولاد دے دے. اور جب اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دیتے ہیں تو ہی سیز کیسے ہوگا یہ، اور اللہ تعالیٰ یقین دلاتے ہیں کہ ایسا ہوگا، اور ایسا ہو گیا. سو ہم بھی سب اپنی دعائیں مانگیں تو وتھ فل ایمان، جو آیت الکرسی میں ہم نے پڑھا ہے، صرف پڑھا ہی نہیں، ایکچولی ہی از دیٹ اللہ who can do anything, who can bring fruits outside of season, who can raise a girl like Maryam, who can give
birth like Isa. So this is our creator, جو کہ سمجھنے کے لیے جب دماغ آئے تو پھر ایمان کا درجہ آپ کا کس لیول پہ جاتا ہے، جب آپ بلیو کر لیں کہ آپ کا رب اتنا پاورفل ہے، اس قدر پھر جب آپ کو یہ یقین ہو جاتا ہے تو پھر آپ اپنے سود کے معاملات بھی درست کر لیں گے، پھر آپ نے دیگر معاملات بھی درست کر لیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ اصل پاور تو ادھر ریزائڈ کرتی ہے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ Then we come to 71. آگے چلتے ہیں تھوڑا سا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ اصل میں ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے، اور یہ اسی کا دین ہے کہ کسی کو وہی کچھ دے دیا جائے جو کچھ تم کو دیا گیا تھا، یا یہ کہ تم دوسروں کو تمہارے رب کے حضور پیش کرنے کے لیے تمہارے خلاف قوی حجت مل جائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو کہ فضل و شرف اللہ کے اختیار میں ہے، جسے چاہے عطا فرمائے، وہ وسیع و نظر ہے، سب کو جانتا ہے، اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے مخصوص کر لیتا ہے، اور اس کا فضل بہت بڑا ہے۔ سو اگین یہ بات سمجھ لیں، ہمیں جیسے اس وقت بھی بہت سے لوگوں کو تکلیف تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش میں ہیں، جبکہ بنی اسرائیل سمجھ رہے تھے کہ ہماری قبیلے میں سے آئیں گے، یا اور بہت ساری چیزوں میں ہمیں لگتا ہے کہ اس چیز پہ تو ہمارا حق ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے ہی الٹیمیٹلی ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کون سی چیز کون اس کو ڈیزرو کرتا ہے، ورنہ ہم تو کسی بھی قابل نہیں ہیں۔ دس از آل اللہ who will decide. 1076 جو بھی اپنے عہد کو پورا کرے گا، برائی سے بچ کر رہے گا، وہ اللہ کا محبوب بنے گا۔ یہ میں نے اس لیے ہائی لائٹ کی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب بنے، اینڈ آئی ایم شیور ہم سب چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، خواہش تو کر سکتے ہیں، تو اس کا طریقہ بھی اللہ نے بتایا ہے۔ جو بھی اپنے عہد کو پورا کرے گا اور برائی سے بچ کر رہے گا، وہ اللہ کا محبوب بنے گا۔ عہد وہ جو ہم نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہے، کیونکہ پرہیزگار لوگ اللہ کو پسند ہیں۔ رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں، تو ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اللہ قیامت کے روز نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، ورنہ اور نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے تو سخت دردناک سزا ہے۔ اب دیکھیں نا، ایمان کی بھی کوئی قیمت ہے کیا؟ ایمان کی ہماری قیمت ہے؟ اور جو اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں کہ گھاٹے کا سودا کیا ہے، اس کو ذرا انکمپس کریں کہ کچھ دنوں کی زندگی کے لیے، کچھ دیر کے سکون کے لیے، کوئی 5 مرلے کے 15 مرلے کے 2 کنال کے گھر کے لیے ہم اپنی قبر کے اندر آگ بھر لیں، نہ اللہ معاف کرے، تو اس سے بڑا گھاٹے کا سودا کیا ہوگا؟ اگین 80 یاد کرو اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا تھا۔ یہ امپورٹنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں سے عہد لیا تھا، کیونکہ ہم نے شروع کیا تھا انبیاء کی ہائرارکی سے کہ کچھ کو کچھ پہ فضیلت ہے، اور ہم ادھر ہی سے تقریباً اینڈ کی طرف جا رہے ہیں۔ یاد کرو اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا تھا کہ آج میں نے تمہیں کتاب اور حکمت و دانش سے نوازا ہے، کل اگر کوئی دوسرا رسول تمہارے پاس اسی تعلیم کی تصدیق کرتا ہوا آئے جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہے، تو تم کو اس پر ایمان لانا ہوگا، اس کی مدد کرنی ہوگی۔ یہ ارشاد فرما کر اللہ نے پوچھا کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو، اس پر میری طرف سے عہد کی بھائی ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اچھا تو گواہ رہو، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ اس کے بعد جو اپنے عہد سے پھر جائے وہی فاسق ہے۔ اب کیا یہ لوگ اللہ کی اطاعت کا طریقہ چھوڑ کر کوئی اور طریقہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ آسمان اور زمین کی ساری چیزیں چاروں نچار اللہ ہی کی تابع اور فرمان ہے۔ everything praise to Allah, everything. And then ہدایت کے بارے میں ہم یہ کرتے ہیں، پھر اس کو ریپ اپ کرتے ہیں کہ ہدایت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی یہ بات کہہ دی ہے، اور یہ بالکل لاسٹ آیتیں ہیں اب ہم جہاں پہ میں جا رہی ہوں 85 onwards، رائٹ؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت بخشے جنہوں نے نعمت ایمان پا لینے کے بعد پھر کفر اختیار کیا؟ یعنی ایک دفعہ آپ کو نعمت مل گئی ایمان کی and you go backwards. This is a sin. حالانکہ وہ خود اس بات پر گواہی دے چکے ہیں کہ یہ رسول حق پر ہے، اور ان کے پاس روشن نشانیاں بھی آ چکی ہیں۔ اللہ ظالموں کو تو ہدایت نہیں دیا کرتا، ان کے ظلم کا صحیح بدلہ یہی ہے کہ ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی پھٹکار ہے، اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی سزا میں تخفیف ہوگی اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ البتہ وہ لوگ بچ جائیں گے جو اس کے بعد توبہ کر کے اپنی طرز عمل کی اصلاح کر لیں۔ اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ مگر جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا، پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی۔ ایسے لوگ تو پکے گمراہ ہیں۔ یقین رکھو جن لوگوں نے کفر اختیار کیا
اور کفر ہی کی حالت میں جان دی، ان میں سے کوئی اگر اپنے آپ کو سزا سے بچانے کے لیے روئے زمین بھر کر بھی سونا فدیہ میں دے دے تو اسے قبول نہ کیا جائے گا۔ اللہ ہمیں معاف کرے، اللہ ہمیں ہدایت پانے والا بنائے۔ ہدایت سے شروع ہوا تھا، اس میں ہمیں امپورٹنس نظر آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہمیں امپورٹنس نظر آئی اپنے نبی کی میسج کی، ہمیں امپورٹنس نظر آئی اپنے نبی کی اطاعت کی، ہمیں امپورٹنس نظر آئی صدقہ خیرات کی، ہمیں امپورٹنس نظر آئی اس پیغام کو سمجھنے کی، اور ہمیں امپورٹنس نظر آئی گائیڈنس کی۔ ہاؤ امپورٹنٹ دس گائیڈنس از، ہاؤ لکی وی آر، ہم کس قدر خوش قسمت ہیں کہ اگر ہمیں یہ پیغام سمجھ ہی آ جائے یا پڑھنے کی توفیق ہی مل جائے۔ کبھی بھی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں کجی نہ ڈالے کہ ہم یہ پیغام پڑھ کے بھول جائیں، یا اس کی طرف سے ہم اگنورنس میں چلے جائیں، یا ہم اس کی طرف سے سستی میں چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ہمیشہ ہدایت پانے والا، ہدایت پہ قائم رہنے والا، صراط مستقیم پہ رہنے والا رکھے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ ماشاء اللہ سب لوگ موجود ہیں، اور اس کا مطلب ہے کہ ان کو بہت ہی زیادہ اچھا لگ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ فیری کے علم اور عمل میں اور فہم میں اور زیادہ اضافہ کرے۔ بس ایسے اسپیل باؤنڈ سا درس ہوتا ہے ماشاء اللہ۔ کل افشاں بہن کا بہت ہی خوبصورت درس تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک سے بڑھ کر ایک مدرسہ سے نوازا ہے، اس پر بھی اس کا شکر ہم ادا کریں کہ اس رمضان کی قیمتی راتوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کے گرد اکٹھا رکھتا ہے، اور نیند کو توڑنے کا بھی یہ ہمارے پاس اب ایک علاج ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول کر لے، اور ایک دوسرے کے لیے خصوصی صحت اور عافیت کی دعائیں بھی کرے۔ اب دعا بس مختصر سی کوئی کرا دے۔ کس کی دعا تھی آج؟ وہ چارٹ نا ذرا کوئی ایک بندہ اس کی ذمہ داری لے لے کہ وہ ان کو ذرا، میں بھی یاد کراؤں گی لیکن آپ لوگوں میں سے بھی کوئی ذمہ داری لے لیں۔ چلے میں بس چھوٹی سی مختصر دعا کرا دیتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ وتسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ۔ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین۔ اے اللہ اس قرآن کریم کو ہمارے حق میں حجت بنانا، ہمارے خلاف نہ کھڑا کرنا۔ اے اللہ رب العالمین اس رمضان کی بابرکت راتوں میں ہماری ساری دعائیں قبول کر لینا۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم انصر من نصر دینک نصرا عزیزا واجعلنا منہم واخذل من خذل دینک ولا تجعلنا معہم۔ اے ہمارے پیارے پروردگار، رحمان اور رحیم پروردگار، اے اللہ امت مسلمہ پر اپنا رحم کر دینا، اپنا فضل کر دینا، فلسطین اور کشمیر پر اپنی رحمت نازل کرنا۔ اے اللہ تعالی ہمیں اور آزمائش میں نہ ڈالنا، ان کی آزمائش ختم کر دینا۔ تو بڑا قوی رب ہے اور ہم تیرے کمزور بندے ہیں۔ اللہ اس رمضان المبارک کی رحمتوں کے صدقے اے اللہ انہوں نے بڑی قربانیاں دے دیں، اب مزید ان کو آزمائش میں نہ ڈالنا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا
فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے ہمارے بہت ہی پیارے پروردگار، اس رات کے وقت میں تو آسمان دنیا پر تشریف لاتا ہے، اپنے بندوں سے خود سوال کرتا ہے۔ دن میں تو بندے تجھ سے سوال کرتے ہیں، اور اس رات کی گھڑیوں میں تو خود اپنے بندوں سے سوال کرتے کہ کوئی ہے جو مجھ سے مانگے۔ اے اللہ، ہم اتنی ساری بندیاں تیرے پاس جرگہ لے کے آئی ہوئی ہیں، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لینا، ہماری ساری دعاؤں کو قبول کر لینا۔ اے اللہ، اس کلاس میں جتنے لوگ شریک ہیں، اے اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں قبول کر لینا، جو ان کے دلوں کی حاجات ہیں، جو ہمارے دلوں کے غم ہیں، اے اللہ تعالیٰ سارے غموں کو دور کر دینا، اور اے اللہ اس امت کے غموں کو بھی دور کر دینا، ہم سب کو یکجان بنا دینا، ہم سب کو متحد کر دینا۔ اے اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک پر بھی رحم کرنا، اے اللہ تعالیٰ اس کے باشندوں پر بھی رحم کرنا، ہم سب کو اکٹھے رکھنا، اے اللہ تعالیٰ اپنے دین کی سربلندی کی جد و جہد میں مصروف کر دینا۔ تو نے اس قرآن کریم کے معنی سکھا دی ہیں، اللہ تعالیٰ تو ضرور اس پر عمل کی توفیق بھی عطا کر دینا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم رب الناس أذهب البأس أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ ارحم بیٹی کے لیے بہت ساری دعائیں سب کر دیں کہ وہ ہم بہت سب کو شکریہ۔ اس نئے چیز سے بھی آشنا کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں بھی پیدا کرے، ہماری اس کلاس میں برکت بھی عطا کرے، اور جو آمین۔ منتظمین ہیں ارحم کے ساتھ بھی فریحہ، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی امان میں رکھنا، اور اس کلاس کے شرکاء کو بھی سب ایک دوسرے کو ناموں کے ساتھ ضرور یاد رکھیں دعاؤں میں، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں انشاءاللہ۔ یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ السلام سمیہ جی، علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔